برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلندتر صلوات. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلندتر صلوات. ایک سورہ فاتحہ شہادہ معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اور ان کے بعد یہ جو ہماری مومنہ بہن اس دنیا سے چلے گئے آج بہترین دن پر ان کے لیے سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر في العالمين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والقولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجانية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الوضعية والجود السفرية والنقابة النبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه صلوات. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنان، سورہ فتح، ابھی میں نے سورہ فتح کی تلاوت کی. سورہ فتح میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں، اللہ وہ ذات ہے، صرف اللہ اور صرف اللہ، هو الذی، صرف اور صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو کیا کرتا ہے، انزل السکینۃ، سکینہ کو نازل کرتا ہے. کہاں پر؟ فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں پر. پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے جب یہ سکینہ مومنین کے دلوں پر نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یزداد ایمانا مع ایمانہم. ایک ایمان جو مومنین کے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے، انف نہیں ہے. اللہ کیا کرتا ہے، اس سکینہ کے ذریعے سے ایمان کو اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے. پھر آگے خداوند عالم نے کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تم جان لو یہ جتنی کائنات کی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے سولجر ہیں، سب کے سب. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کے سولجر ہیں، وہ اللہ کے گروپ ہے. پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. جان لو کہ خدا کو ذرے ذرے چیز کی کا پتہ ہوتا ہے. ہاں مومنان، اس سے پہلے کہ میں اپنے مجلس پہ آؤں، آپ سب کو بی بی سکینہ کی ولادت بہت بہت مبارک، معاویہ کے مرنے کی مبارک، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی بہت بہت مبارک. انشاءاللہ پہلے میں معاویہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں، کیونکہ یہ جو کنیکشن ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی اور معاویہ کی، یہ بہت آپس میں کنیکٹ ہے، ایک دم کنیکشن ہے ان کی. پھر انشاءاللہ بھی سکینہ پر بھی آئیں گے کہ یہ سکینہ کیا ہے. تو ہاں مومنان، یہاں ہم شیعہ مناتے ہیں، کس کو مناتے ہیں؟ پھولوں کا نیاز. پاکستان اور انڈیا میں کہتے ہیں پھولوں کا نیاز، یعنی ہم یہ پوری حلوہ پوری جو کرتے ہیں، کھیر پوری جو کرتے ہیں، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور آج معاویہ کے مرنے کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنا خداوند عالم نے خوبصورت طریقے سے ان دو چیزوں کو کنیکٹ کیا. کیوں یہ دو چیزیں
معاویہ نے بدعت کی تھی. میں انشاءاللہ ایک چیز معاویہ کی بتاتی ہوں, آپ دیکھتے جائیے گا. اللہ یا اگر خدا نہ خاصہ یہ چیز ہمارے اندر ہے تو اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے, اور اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اللہ کرے کہ ہم دوسروں کو بچا سکیں. معاویہ ایک ایسا لعنت اللہ تھا کہ جس کے بارے میں علامہ امینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بالکل بدل دیا تھا. اب کس طرح سے معاویہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بدل دیا؟ کیوں؟ کیونکہ جب معاویہ کی ایک بات یہ تھی کہ جب معاویہ کے پاس کوئی بھی حدیث بیان کرنے والا آتا تو وہ تین کام کرتا. کیا کام کرتا؟ یا تو حدیث بیان کرنے والے کو مروا دیتا, یا اس کو جیل میں ڈال دیتا, یا تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا. یعنی تین چیزیں معاویہ کرتا تھا. یا ان کو کہتا کہ تم اس کو بدل دو, اس کو چینج کر دو, تم مت بولو حدیث نبوی کو مت بولو. یہ معاویہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں علامہ امینی کہتے ہیں, میں جلدی سے بیان کرتی جاؤں گی, کہتے ہیں سب سے پہلا شخص تھا وہ معاویہ پہلا شخص تھا جس نے اسلام میں فساد اور فحاشت پھیلائی. اسلام میں جو پہلی فحاشت تھی نا وہ معاویہ کے دور میں تھی. ہاں مومنان, برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم جانیں کہ معاویہ نے کیا کیا, کیونکہ ہم لوگ یہاں ماڈغاسکر میں بیٹھے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اچھا ہے دین, بس یہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ہے دین. نہیں, آپ جا کر پوری دنیا میں دیکھو, شیعوں سے زیادہ سنی بڑھ رہے ہیں, شیعوں سے زیادہ سنی ہے, شیعوں سے زیادہ حسین کو ماننے سے زیادہ ابھی معاویہ کو ماننے والے بن رہے ہیں. ابھی حسین کی برابری کرانے والے آ گئے ہیں یزید کے ساتھ. اب ہم لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو کس طرح سے بچائیں, یا دوسروں کو بچائیں یا خود بچائیں, جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کریں. آج معاویہ کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں. آج ممبر سے آپ جا کر باہر دیکھو, پوری دنیا میں دیکھو, کیوں ہم یہ دن منا رہے ہیں؟ اس لیے مناتے تاکہ ہمیں معاویہ کا اصل شکل, اصل چہرہ نظر آ جائے. ہم اپنے بچوں کو سکھاؤ. ہمارے بچے ہیں نا وہ باہر پڑھنے جاتے ہیں, وہاں اہل سنت اہل وہابیوں کے ساتھ ملتے, ان کے بچوں کے ساتھ جا کر ملتے. ہم یہاں آرام سے بیٹھے کہ ہم نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے دی, ہمارا بچہ اچھے سے پڑھ جائے گا, لیکن یہی معاویہ کی پیروی کرنے والے اس انتظار میں کہ کب شیعوں کے بچے ہمارے ہاتھ میں آئے اور پوری کی پوری ان کی مذہب کو پھرا دیں. ہاں مومنان, اس لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں, اور ہمارے اوپر واجب ایز اے مدر, ہم کہتے ہیں ماں کے حساب سے میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنی اولاد کو بھی سکھاؤں کہ دیکھو بچہ, یہ ہے معاویہ کا اصل روپ. ایسے نہ ہو کہ قیامت میں میرا بچہ میری گردن کو پکڑے کہ تم نے کیوں نہیں مجھے بتایا تھا, کیوں تم نے صرف اور صرف مجھے باکس میں بند کر کے رکھا. ہاں مومنان, علامہ امینی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا, ان کی کتاب کا میں ایک حوالہ دیتی ہوں, کتاب کا نام ہے غدیر. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا معاویہ تھا جس نے اسلام فحاشت اور فساد پھیلایا. قرآن کی آیت سورہ نام آپ نے پڑھی ہوگی. قرآن میں خداوند عالم ایک آیت بیان کرتا ہے, بہت خطرناک آیت ہے. خدا کہتا ہے کہ سب نے پڑھا ہو, سورہ نام سب پڑھتے ہیں نا. خداوند عالم کہتا ہے میرے عذاب کی 3 قسمیں ہیں, میرے عذاب کی 3 قسمیں ہیں. ایک عذاب جو ہے ان تینوں میں سے بیان کروں گی, ایک عذاب ان تینوں میں معاویہ لایا ہے ہم مسلمانوں میں. کون سا؟ اللہ نے کہا ایک عذاب کی قسم یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین کو پھاڑ کر تمہارے پر عذاب نازل کر سکتا ہوں. سورہ انعام. پھر کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے سر کے اوپر سے آسمان کو پھاڑ کر اس زمین کی یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس کو پھاڑ کر میں چاہوں تو عذاب بھیج سکتا ہوں. یہ 2 عذاب یہ نہیں آ سکتے کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. لیکن تیسرے عذاب کے بارے میں خدا کہتا ہے ایک عذاب ایسا ہے جو میں تمہارے بیچ میں لاتا ہوں. وہ کون سا ہے؟ سورہ نام پڑھیے گا. خداوند عالم کہتا ہے وہ عذاب ہے کہ تم لوگوں کو آپس میں لڑواؤں گا, جھگڑا کرواؤں گا,
آپس میں لڑنا جھگڑنا یہ اللہ کے عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ معاویہ نے برپا کیا مسلمانوں کے اندر. معاویہ نے, جیسے علامہ امینی کہتے ہیں, دوسرا کام معاویہ نے کیا کیا. دوسرا کام آپ کو پتا ہے نا, جب قرآن نازل ہوا, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جو جاہلیت کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. جو نبی ہے اس نے بالکل پیور انسان کو صاف خالص کر دیا. لیکن معاویہ پہلا شخص تھا جس نے ربا, ہم اس کو گجراتی میں بیاج کہتے ہیں نا, بیاج کہتے ہیں اس کو گجراتی میں, معاویہ نے بیاج, ربا, سود حلال قرار دیا. یہ معاویہ کی پیروی بیاج کھانا. تو تیسرا معاویہ کا کام نماز. نماز یہ معاویہ, علامہ امینی اپنی کتاب الحدیث میں کہتے ہیں, کیا کہا, ہم نماز قصر پڑھتے ہیں نا سفر میں, معاویہ نے اس قصر نماز کو ختم کر دیا, پوری نماز پڑھو. دوسرا, عیدوں میں اس نے اذان کہنا شروع کر دیا. تیسری جو سب سے بڑی بدعت جو معاویہ نے کی, ہمارے قرآن کی کھلا آیت سورہ احزاب میں ہے کہ پروردگار عالم نے کھلا سورہ احزاب, سورہ نساء, سورہ نور میں کلیئر بتا دیا محرم اور نامحرم کے بارے میں کون ہوتا ہے, نکاح کس سے جائز ہے کس سے جائز نہیں ہے. اور خدا نے کلیئر کہہ دیا کہ ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح حرام ہے, یہ قرآن کہتا ہے. لیکن معاویہ نے کیا کیا, اس کو حلال قرار دیا, کہا ایک وقت میں دو بہنوں کو رکھنا جائز. یہ سب سے بڑی بدعت. اس کے بعد معاویہ نے کیا کر دیا تھا کہ جتنی بھی سنت رسول خدا تھی اس کو بدل ڈالا. اور کیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا, جب ہم رکوع میں جاتے ہیں, جب ہم رکوع میں جانے سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, رکوع میں اٹھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. معاویہ نے اس تکبیر کو ختم کیا, اللہ اکبر کو نماز میں ختم کر ڈالا. آپ کو پتا ہے نا حضرت عائشہ علیہ السلام, حضرت عائشہ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جب امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے آئی تھی جمل میں, تو جب رسول خدا نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا, اے عائشہ, اے حفصہ, اے ماریہ, سب بیویوں کو جمع کیا, یاد رکھنا میری بیویوں میں سے ایک بیوی مثلا فلاں کام کرے گی, اس سے میرا کوئی کام نہیں, کیونکہ وہ ام المؤمنین تھی. سورہ احزاب میں خداوند عالم نے کہہ دیا ہے کہ ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم رسول کی بیوی کو برا بول سکیں. قرآن نے کہا مجھے کوئی حق نہیں بنتا اگر میرے رسول کی بیوی کی انسلٹ کی, بے عزتی کی, اس کا مطلب ہے میں قرآن کی آیت کے خلاف چلی تو گردن میری پکڑی جائے گی. قرآن جو کہتا ہے اس پہ ہمیں چلنا ہے. سورہ احزاب میں خداوند عالم نے کہہ دیا کہ بیویاں جو ہے میری وہ تمہاری ام المؤمنین ہیں, تم انسلٹ نہیں کر, ہاں جو غلط ہے اس کو غلط کرو, جو صحیح ہے اس کو صحیح کرو, لیکن بے عزتی نہیں. تو جناب عائشہ کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے بتا دیا تھا, عائشہ یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ سب کلیئر سب بیویوں کو بتا دیا. لیکن جب جناب عائشہ کو پتا چلا فلاں جگہ پر جب تم جاؤ گی تو وہاں کتے بھونکیں گے, کتے جب بھونکیں گے تو تم سمجھ لینا کہ یہ جگہ غلط ہے, تم جنگ کے لیے. تو جب جناب عائشہ وہاں گئی, کتے بھونکے, سب کچھ ہوا, وہ ڈر گئی اور سب کو بلایا کہ کیا یہ وہ جگہ ہے جو میرے نبی نے کہا تھا کہ عائشہ کی جگہ پہ مت جانا, کیا میں ان بیویوں میں ہوں جو نافرمان بیوی تھی. تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے اس وقت اسلام میں سب سے پہلی جھوٹی گواہی 40 لوگ آئے, حضرت عائشہ کو کہا نہیں یہ فلاں جگہ نہیں ہے, جھوٹی گواہی. 40 آدمیوں نے جھوٹی گواہی دی تھی. یہ اسلام میں خرابیاں پیدا ہوتی گئی. پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ اسی معاویہ نے کیا کیا تھا, نماز کے عید کے جو خطبے ہوتے ہیں اس میں گڑبڑ کر دی ہے, ناجائز اولاد کو جائز قرار دے دیا اور اس کو اپنا بھائی کو قرار دے دیا. یہ کتنی بڑی. اور معاویہ وہ شخص ہے, اسلام کہتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہونی چاہیے. جب رسول نے کہا نماز کے وقت عتیق کی انگوٹھی کو سیدھے ہاتھ میں پہنو, معاویہ نے الٹے ہاتھ میں پہننا شروع کر دیا. علامہ امینی کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ممبر سے واجب قرار دے دیا تھا کہ علی کو, میں لفظ نہیں بولتی, میرا دل نہیں گوارا کرتا, لیکن بس اتنا کہوں گی کہ معاویہ وہ پہلا لعنت اللہ تھا جس نے کہا تھا کہ علی کو ممبر سے برا بھلا کہنا واجب ہے. معاویہ وہ پہلا شخص
شخص تھا جس نے شرط رکھی تھی کہ اگر کوئی میری بیعت کرے گا پہلے علی کو برا بولے گا پھر میری بیعت کرے گا. یہاں معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس کے پاس رسول خدا کے صحابی کا سر لایا گیا. سر صحابی رسول معاویہ کے پاس آیا, اس کے بعد سر حسین تو ان کے لیے عام ہو گیا. ہاں مومنات, یہاں پر معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے چن چن کے رسول خدا کے صحابیوں کو جو عادل صحابی تھے ان کو قتل کروایا. معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اہل بیت کی پیروی کرنے والی, اہل بیت کی شیعہ, اہل بیت کے چاہنے والی عورتوں کو قتل کروایا. عورتوں نے کہا ہمیں قتل کرنا, ہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں لیکن اہل بیت کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم معاویہ کے بارے میں ملتا ہے کہ معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ریشمی لباس پہنا. ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام ہے نا. معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ریشمی لباس پہنا. خدا کہتا ہے سونے چاندی کے چھام میں برتن میں کھانا حرام ہے. معاویہ وہ پہلا شخص تھا جو چاندی اور سونے کے برتن میں پیتا تھا. ہم اور ایک اور چھوٹی سی چیز جو اللہ سے کہوں گی, خدا اگر ہم میں ہے تو ہمیں بچا, اگر دوسروں میں تو ہمیں ایسا بنا کہ ہم دوسروں کو بچا سکے. معاویہ نے ایک کام کیا. کیا کام کیا؟ معاویہ گانا بہت سنتا تھا. برائے خوشبو امام زمان علیہ السلام بولتے ہیں معاویہ گانے سنتا تھا, میوزک سنتا تھا اور اس کے اوپر پیسے خرچ کرتا تھا. پیسے خرچ کرتا تھا گانے کے اوپر. معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خلافت نبی کو بادشاہی میں چینج کر دیا. ہاں مومنان, معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مدینے پر حملہ کیا اور مدینے والے کو ڈرایا تھا. میرے حبیب کی حدیث سے برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. معاویہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مدینے پر حملہ کیا. اور میرے حبیب فرماتے ہیں کہ جو مدینے والوں کو ڈرائے گا وہ جہنمی ہوگا. ہاں مومنان, یہ ہے معاویہ کا کردار. ابھی یہاں ایک چھوٹے سے سوال کے بعد میں اپنی بیوی سکینہ پر آؤں گی. ایک چھوٹا سا سوال کہ کیوں امام حسین علیہ السلام یزید کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے, یزید کے مخالف ہو گئے, یزید کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے, یزید کے پیچھے اپنی ساری اولاد گھر والوں کو لے گئے, لیکن معاویہ کے ساتھ نہیں کیا. کیوں معاویہ کے ساتھ نہیں؟ جڑ تو معاویہ ہے نا, اصل جڑ تو معاویہ تھا جس نے سب بگاڑ پیدا کر دیا. ہم کہیں گے نا معاویہ نے خراب کیا, امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندہ کیا. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنہ, کیوں امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ اصل جڑ تو معاویہ تھا نا, یزید کا باپ تو معاویہ تھا نا, ساری خرابی تو معاویہ نے کی تھی. کیوں؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کیوں امام حسین کو جانا چاہیے تھا معاویہ؟ حضرت علی کو برا کہا معاویہ نے, سنت نبی کو تبدیل کر دیا معاویہ نے, اہل بیت کو, سادات کو لوگوں کی نظروں میں خراب کیا معاویہ نے, لیکن امام نے قیام کیا یزید کے خلاف. ہاں مومنان, اس پر جلدی سے جواب دینے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے اس کے تو بہت زیادہ بنتے, جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, تاریخ پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں تو بہت کچھ ملتا ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, لیکن چھوٹا سا جلدی سے بیان کروں گی. سب سے پہلی بات کہ معاویہ کے ساتھ علی نے جنگ کی تھی. میرے مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی. امام حسن علیہ السلام مجبور تھے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کریں. کی تھی نا امام حسن نے صلح. کیوں کی تھی امام حسن نے صلح؟ آپ کو معلوم ہے, میں ایک حدیث پڑھی میرے مولا حسن کی, میرے دل کو کچھ ہونے لگا. آپ کو پتا ہے کہ میرے جب دل میں مجھے اتنا
ہوا میرے مولا حسن نے کہا، میرے مولا حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، کاش میرے پاس، کہتے ہیں کاش میرے پاس صحابی اچھے ہوتے، کاش میرے پاس 10 بھی بہترین صحابی ہوتے تو حسن کبھی بھی معاویہ کے ساتھ صلح نہ کرتا۔ میرے مولا اتنے قریب ہو چکے تھے، امام حسن اتنے قریب ہو چکے تھے کہ بہترین 10 صحابی بھی میرے مولا کے پاس نہیں تھے۔ اب جب امام حسن نے صلح کر لی کس کے ساتھ؟ معاویہ کے ساتھ، مجبوراً کر لی، علی کے لیے اس کا منہ بند کروانا تھا، اب بند کروا دیا۔ اب امام حسین سے لوگوں نے کہا، یا حسین، امام حسن تو اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ آؤ اور آپ بیعت کرو۔ تو امام حسین نے کیا کہا؟ کہا کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب میرے بھائی نے صلح کی ہے، امام حسین کو کہا آپ جنگ کرو، کہا جب میرے بھائی نے صلح کی ہے تو حسین بھائی کے خلاف نہیں جائے گا، وقت کا امام ہے امام حسن، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ دوسری بات یہ تھی، ایک بات یہ، اور جو خاص بات تھی، خاص بات یہ تھی، معاویہ نے برائے خوش ہوتی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند ہے صلی معاویہ نے لوگوں کے برین جو تھے نا، دماغ بوش کر دیے، صاف کر دیے، کلیئر کر دیے اہل بیت رسول خدا کی طرف سے۔ ایک دفعہ شامی، ایک بہت بڑا کہتے ہیں شامی مفسر تفسیر کرنے والا بیٹھا ہوا تھا، ایک اور شامی آیا، شام کی بات کر رہے ہیں، ایک اور شامی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا، تو اس کا نام تھا عباس، کہا علامہ عباس فلانی چیز مجھے بتاؤ یہ کیسے ہے، تو اس کو نہیں آئی۔ امام حسین نے جواب دیا، امام حسین نے جواب دیا، کیونکہ امام کے اوپر امام ہے نا، واجب ہے نا لوگوں کو علم سکھانا۔ امام نے جواب دیا، آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ نے کیا کام کیا تھا، اتنے برین واش کیے تھے کہ جب امام حسین نے جواب دیا نا، اس فوراً اس شامی شخص نے کیا کہا، امام حسین سے کہا تم خاموش رہ جاؤ، تم سے کس نے پوچھا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے پاس کہاں ہے وہ علم جو اس شخص کے پاس؟ اتنا بڑا ظلم معاویہ نے کرا۔ معاویہ نے پورے طریقے سے اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کی پورے۔ اب اس وقت اگر امام حسین قیام کرتے نا تو امام کی قربانی ضائع ہو جاتی۔ اب امام کو خود کو انتظار کرنا تھا، کیا انتظار کرنا تھا کہ خود لوگ، شام کے لوگ، کوفہ کے لوگ خود مجھے لیٹر لکھیں، خود وہ معاویہ سے اور یزید سے بیدار ہو جائے، ان کی آنکھ کھلے تو میں قیام کروں۔ اور واقعی ایسا ہوا اور میرے مولا نے قیام کیا۔ ہاں مولانا، یہ ہے وہ معاویہ جس نے سارا کچھ خراب کر دیا تھا۔ میں نے ابھی قرآن کی یہ آیت پڑھی جس میں خداوند عالم کہتا ہے کہ مومنین کی دلوں کی کوالٹی، مومنین کے دل جو ہوتے ہیں نا اس میں سکینہ ہوتا ہے۔ سکینہ یعنی سکون، یعنی بے قراری نہیں، یعنی بے چینی نہیں، یعنی یہ مجھے چاہیے نہیں، یہ نہیں، صرف اے خدا تو، اور بہت کالم ہوتے ہیں، بہت کالم۔ امام خمینی کے لیے کہتے ہیں نا، اگر خمینی کے ساتھ پورا ایران مل جائے یا اگر خمینی کو پورا ایران، پوری دنیا چھوڑ جائے، خمینی ایک کھڑا ہو جائے لیکن خمینی پر اثر ہونے والا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں تطمئن القلوب، ہاں مومنان، یہاں کہتے ہیں سکینہ۔ پھر تھوڑا سا سکینہ کے اوپر پڑھوں گی۔ سکینہ کیا ہے؟ قرآن میں 6 مرتبہ، پورے قرآن میں یہ سکینہ کا لفظ 6 دفعہ استعمال ہوا ہے، 6 دفعہ، اور 6 دفعہ خداوند عالم نے مومنین کی بات کی ہے، سکون کی بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سکینہ هو الذی انزل السکینہ، اللہ وہ ہے جو سکینہ کو نازل کرتا ہے مومنین کے اوپر، اور وہ سکینے کی بشارت جو ہوتی ہے، خوشخبری جو دینے والا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جلدی سے تھوڑا سا بیان کر دوں سکینہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں سکینہ، جتنی بھی یہاں پر سکینہ ہے وہ تو خوش ہو جائیں گی، اور جن کی سکینہ نہیں ہے، وہ جن کی بیٹیاں پیدا وہ سکینہ نام رکھتے۔ پہلی بات کہ علماء کہتے ہیں کہ سکینہ کا نام سکینہ نہیں تھا،
کیا تھا اس کا نام؟ فاطمہ. جس طرح سے امام حسین نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی 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 رکھا تھا، اسی طریقے سے سب بیٹیوں کا نام فاطمہ 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 رکھا تھا. فاطمہ، رقیہ، یہ سب سکینہ یہ لقب تھے، یہ لقب دیے گئے تھے. کیوں؟ ان کو دیکھا کہ یہ مجھے سکون دیتے تو اس کو کہا کہ میری سکینہ ہے. ہاں مومنات، سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون. سکینہ کا مطلب ہے جب بے چینی بے قراری، جب ہم کہتے ہیں نا زلزلہ آتا ہے، زلزلہ ہونے کے بعد جب زمین کال ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سکینہ. اور ایک اور حدیث میں ملتا ہے، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ سکینہ کیا ہے کہ جو اللہ کہتا ہے کہ میں مومنین کو دیتا ہوں. قرآن میں 3 دفعہ اللہ نے کہا، سورہ فتح میں 4 دفعہ پروردگار عالم نے کہا سکینہ سکینہ سکینہ، مومنین کو سکینہ دوں گا، تجھ کو سکینہ دیا ہے. تو یہ کیا ہے سکینہ؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اے مومنوں، تم لوگوں کو معلوم ہے سکینہ ایک سکون ہے، اور سکون اس دنیا میں سکون، اور آخرت میں ایک بہشت کی ہوا ہے، ایک بہشت کی خوشبو ہے سکینہ، جو انسانی روپ میں مومنین کے پاس آئے گی اور مومنین کو آ کر بشارت دے گی. جو دنیا میں ان کو دکھ تکلیف جو بھی کچھ ملا وہ اس کو اتنے محبت سے رکھے گی کہ اس کا پورے کا پورا دکھ چلا جائے گا. ہاں مومنات، یہ ہے سکینہ. اب میں کہتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی سکینہ کی مومنین کو. اب رسول جو خود سکینہ دیتے ان کا سکینہ کیا ہے؟ حدیث میں ملتا ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے دل کا سکینہ ہے، حسن اور حسین میرے دل کا سکون ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ تو زہرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ زہرا میری رحمت ہے، فاطمہ رحمت، حسن اور حسین سکینہ. ابھی یہاں پر آتے ہیں تو حسن اور حسین کا سکینہ کیا ہے؟ حسین کا سکینہ ہے سکینہ بنت الحسین. ہاں مومنات، جس کو ہم کہتے ہیں نا بی بی سکینہ. میں تحقیق کر رہی تھی بی بی سکینہ کے بارے میں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی عمر آپ سب کو معلوم ہے، ان کی عمر ہے 3 سال، 3.5 سال یا 3 سال 6 مہینے یا 3 سال 9 مہینے. میں تحقیق کر رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی کہ بی بی سکینہ کب تک زندہ رہی. میں تحقیق کر رہی تھی کہ بی بی سکینہ کب تک زندہ رہی اور سر حسین کب تک بولتا رہا. میں جب تحقیق کر رہی تھی مجھے ایک عجب چیز نظر آئی. آپ کو معلوم ہے جب میں نے دیکھا کہ بی بی سکینہ کہاں سے کربلا سے کوفہ سے شام کی دربار زندان، جب تک سکینہ زندہ تھی، سکینہ اٹھتی تھی، سکینہ گرتی تھی، سکینہ چلتی تھی، سر حسین کی حرکت چلتی رہی. جب سکینہ کو بازار میں لایا گیا تو سر حسین نے تلاوت قرآن کرنا شروع کر دی. جب زینب نے خطبہ دیا، زینب کوفے میں خطبہ بند نہیں کر رہی تھی تو اس وقت کسی ملعون نے بی بی سکینہ کو پتھر مارا، حسین کی آنکھ سے آنسو بہے، بی بی زینب کا خطبہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. ہاں مومنان، جب تک سر حسین میں تحقیق کر رہی تھی کہ کب تک، اس کے بعد کیا ہوا. میں نے دیکھا کہ جب شام میں سر حسین سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ کی روح پرواز ہو گئی. جب سر حسین سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ کی روح پرواز کر گئی، اس کے بعد امام حسین کے سر کا کوئی معجزہ نہیں ملتا. کوئی تاریخ میں عجب ہو گئی. اللہور کتاب ہے، نہ جانے کتنی علماء کی بڑی کتابیں ہیں، کسی میں نہیں ملتا. یہاں تک جب تک سکینہ زندہ، حسین کا سر بولتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، حسین کا سر کی آنکھ کھلی رہی. لیکن جیسے سکینہ کی روح پرواز کر گئی، حسین کے سر کی آنکھ بند ہوئی، حسین کے ہونٹ خاموش ہو گئے. یہاں تک کہ جب وہ جا رہے تھے مدینہ میں تو مدینے میں بھی جب بیویوں کے پاس سر آیا تو بھی کوئی حسین کا معجزہ نہیں ملا. کوئی نہیں ملا کہ جب سر حسین زینب کی گود میں ہے تو بولتا ہوگا. زینب نے ایک چیز کہی، بھائی تیرا سر خاموش، مجھے معلوم ہے تیری سکینہ خاموش ہے،
جب میری سکینہ خاموش، سکینہ کہتے ہیں میں عجب ہوں، ایک چیز آپ دیکھو، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں دین سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ سکھاتا ہے کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم ایسی بیٹیاں ہیں، ہم شیعہ، ہم نبی کو چاہنے والے، ہم سکینہ پہ جان دینے والے، کیا ہم ایسی بیٹی ہیں؟ کیا میرے وجود سے میرے باپ کو سکون ملتا ہے؟ کیا میرا باپ جب مجھے دیکھتا ہے تو اس کے سب غم بھول جاتے ہیں؟ کیا آخرت میں میرے باپ کے مرنے کے بعد میرا وجود ایسا تو نہیں ہے کہ میں حجاب اتار دوں اور میرے باپ کو پوچھ گچھ کی جائے کہ تیری بیٹی بے حجاب؟ ہاں مومنہ ذرا خوش امام زمانے کے سلام بلاتے بہت خوبصورت طریقے سے ملتا ہے۔ بیٹی ہوتی ہے باپ کی، بیٹا ہوتا ہے ماں کا۔ حسن اور حسین تھے فاطمہ الزہرا کے، زینب اور ام کلثوم تھی امام علی علیہ السلام کی۔ ہاں مومنات، یہ سکینہ بچہ جملے بی بی سکینہ کے پڑھوں گی۔ بی بی سکینہ وہ سکینہ تھی جو باپ کے لیے سکون کا باعث بنی۔ اللہ نے جان بوجھ کر حسین کو سکینہ دیا، اور خود امام حسین نے نماز تہجد میں سکینہ مانگی، کہا یا اللہ مجھے بیٹی دے دو جو کربلا میں اگر میرا دل مضطرب ہو جائے، اے اللہ مجھے بیٹی دو جب میں لاش اکبر اٹھا کے آؤں، جب میں لاش قاسم اٹھا کر آؤں، یا اللہ جب میں عباس کے بازو اٹھا کر آؤں، جب میں اور محمد کو اٹھا کر آؤں تو حسین ٹوٹ نہ جائے۔ اے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے کہ جس کے ذریعے سے حسین مضبوط رہے، حسین کال ہو جائے، حسین جب اس کو دیکھے تو سب کچھ بھول جائے۔ حدیث میں تاریخ لکھی ہے کہ جب سب کچھ چلا گیا، اصغر بھی چلے گئے، تو حسین خیمے میں جاتے ہیں بی بی سکینہ کے پاس۔ بی بی سکینہ 3-4 دفعہ باپ کے پاس آتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ابھی یا ابت انظر، اے میرے بابا انظر الیہ فانی عطشا، میرے بابا مجھے دیکھ، مجھے چھوڑ کے نہ جا، میں بہت پیاسی ہوں، بہت پیاسی ہوں۔ ہاں مومنان، حسین نے بیٹی کو گود میں لیا، نہیں کہا سکینہ تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، کہا یا سکینہ خدا بے عالم تجھے سیراب کرے گا، میرا وکیل وہی ہے۔ ہاں مومنان، یہ بیوی بہت کچھ اس کے بارے میں ملتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ بیوی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسین کو اگر سکینہ کا واسطہ دے کر دعا مانگو نا، فوراً دعا قبول ہوتی، فوراً، کیونکہ یہ قلب حسین کا سکون ہے، یہی تو سکون ہے میرے حسین کا۔ اور اس سکون کا جب واسطہ دے کر دعا مانگو گے نا تو کبھی بھی حسین انکار نہیں کریں گے۔ ایک یہودی تھا جو ابھی جب زری بن رہی تھی بی بی سکینہ کی، تو یہودی نے کہا میں نہیں دے، اس کا گھر تھوڑا سا زری میں آ رہا تھا، تو اس نے کہا میں اپنا گھر نہیں توڑنے دوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا گھر ٹوٹاؤں اور وہ زری میرے گھر کے اندر تک آ جائے۔ بہت اس کو کہا، بہت پیسے دیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، لیکن وہ نہیں مانا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی بیمار ہو گئی، بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اس کو کہا نہ تیری بیوی بچے گی نہ تیرا بچہ بچے گا۔ وہی یہودی دور سے، یہودی تو آپ کو معلوم ہے نا، دور سے کھڑا ہو کر کہا اگر واقعاً تو نبی کے نواسے کی بیٹی ہے، اگر واقعاً تو نبی کے نواسے کی بیٹی ہے، اتنا لوگ تجھے مانتے ہیں تو دکھاؤ اپنا معجزہ۔ اگر واقعاً تم کو میری بیوی اور میرے بچے کو بچا لو، اگر یہ ہو گیا تو میں تمہیں اپنا گھر کا حصہ زری میں دے دوں گا۔ یہودی وہیں کھڑا تھا، اور جب وہ گیا تو واقعاً دیکھا کہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ ایک دم ٹھیک تھے۔ ہم مومنان، اس کی بیوی اور بچہ ٹھیک تھے۔ تو یہودی نے پوچھا تم لوگ کیسے ہوئے؟ تو اس کی بیوی نے کہا تم سکینہ بنت حسین کے روزے سے آ رہے ہو نا؟ کہا جب مجھے کسواور کا درد ہو رہا تھا تو میں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، جب میں بے ہوش ہو رہی تھی تو میں نے اس بے ہوشی میں دیکھا کہ بچی آئی ہے اور مجھے اس نے آ کر کہا ہے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا کہ جب بیٹا ہو اس کا نام حسین ہے۔ سکینہ کے دل کا سکون ہے حسین۔ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ بہت سکون دیتی ہیں۔ اللہ کرے اس دور میں
خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگارا خدایا تجھے سکینہ بنت الحسین کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس سکینہ کا واسطہ، اے اللہ اس سکینہ کا واسطہ ہے کہ جو حسین کے لیے مصلی بچھاتی تھی، حسین کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی، اور جیسے ہی میرے مولا نماز پڑھتے تھے تو اس کے رکوع اور سجدوں کو دیکھ کر سکینہ لطف لیتی تھی، سکینہ سکون پاتی تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب 10 محرم کو سکینہ نے مصلی بچھایا، حسین نہیں آیا، ایک لعین آیا سکینہ کے پاس، پوچھا میرا بابا کہاں ہے؟ زبان سے نہیں بتایا، تماچا دے کر کہتا ہے تیرا بابا تو شہید ہو۔ یا اللہ تجھے اس سکینہ کا واسطہ ہے پروردگارا، مجھے نہیں معلوم کہ میں سکینہ کی خوشی کی پڑھوں یا غمی کی پڑھوں، سکینہ وہ ہستی ہے پاک پروردگار، اس سکینہ کا واسطہ جب بیوی پیدا ہوئی نا تو حسین اس کے پاؤں کو چومتا، ہاتھوں کو چومتا، گردن کو چومتا، خدایا تجھے اس سکینہ کا واسطہ جس کو حسین جس کے قدموں کو، جس کے ہاتھوں کو، جس کے گلے کو چومتا۔ تبھی بھی رباب نے پوچھا حسین چوم بھی رہے ہو، رو بھی رہے ہو؟ کہا کیا کروں رباب، یہ بیٹی جب پیدا ہوئی ہے نا یہ قدموں کو چومتا ہوں کیونکہ یہ پتھروں پہ چلے گی، اس کے گلے کو چومتا ہوں کیونکہ رسی باندھی جائے گی، ہاتھ کو چومتا ہوں کیونکہ میری بیٹی کے ننھے ننھے ہاتھوں کو باندھا جائے گا، اس کی چھاتی کو چومتا ہوں کیونکہ یہ جب محمل سے گرے گی نا ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور زمین پہ آئے گی۔ جتنے زخم زینب کھائے گی نا اس سے زیادہ زخم سکینہ۔ مجھے نہیں معلوم حسین روئے تھے صرف غموں کو یاد کر کے سکینہ کہ آج میں بھی رو کے اللہ سے کہتی ہوں میں اللہ تجھے سکینہ کا واسطہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ، پاک پروردگار جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں خدایا یہاں پر حاضر ہیں اور جو ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتی یا رب العزت تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ خدایا ہم سب کی جو حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما یا اللہ، تجھے تیرے حسین کے سکون کا واسطہ ہے خدایا، اگر ہمارے دلوں میں اضطراب ہے، پریشانی ہے خدایا، رزق کی پریشانی ہے خدایا، اولاد کی پریشانی، جو پریشانی ہے اے اللہ قلب حسین کے صدقے میں، قلب علی، قلب رسول، قلب حسن، قلب فاطمہ کے صدقے میں پروردگارا ہمارے اس اضطراب کو دور فرما خدایا۔ آج اس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے بھی سکینہ کی مجلس پڑھی ہے تو خود کہتا ہے نا کہ جہاں سکینہ کا نام ہوتا ہے، جہاں سکون حسین کا نام لیا جاتا ہے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اے لوگوں جو حاجت دینی ہے دے دو، میں تمہاری حاجتوں کو قبول کروں گا۔ خدا یار مجھے یقین ہے کہ ہماری اس محفل میں جس میں ہم نے قرآن ناطق کیا، قرآن صامت کا ذکر کیا، فرشتے ضرور آئے ہوں گے۔ اللہ ان فرشتوں کو کہہ دو کہ جو ہماری پریشانی ہے اس کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما خدایا، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور خدایا جس سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ذریعے سکینہ کی زیارت نصیب فرما۔